اب طریقے فریاد سنو کہ جب بربادی اور تباہی شیطان مچا دے دل میں یا نظر میں اور گناہ کرا دے اور بار بار کسی حسین کی یاد ستائے اور نکالنا بھی چاہتا ہے، نکال نہیں پاتا، دل کے ایسے گوشوں میں نظر کی وجہ سے زہر داخل ہو جاتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس دعا کو سیکھ لو جو آپ سنا رہا ہوں۔ کوئی بھی حالت ایسی نہیں ہے، بربادی کی کوئی بھی حالت شعبہ زندگی میں، روزی کی پریشانی ہو یا گناہوں کی عادتیں ہوں یا میاں بیوی سے لڑائی ہو یا کسی قسم کی پریشانی ہو، ہر پریشانی کا علاج اس دعا میں موجود ہے جو میں اب آپ کو آج سکھا رہا ہوں۔ اور یہ وہ دعا ہے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شخص، تبلیغی جماعت کے بانی، وہ یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، اور جس اعظم گڑھ کے عالم نے ان کو دیکھا یہ دعا پڑھتے ہوئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا پڑھتے تھے تو آنکھیں باہر آ جاتی تھی، اور جب معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا دعا ہے؟ اس میں اعظم بھی ہے، اس میں یا حی یا قیوم کو، اے زندہ حقیقی اور اے سنبھالنے والے۔ کیا مطلب؟ ہمارے پیر تو لڑکھڑا گئے، ہم تو گر گئے، اب گرے ہوئے کو کون سنبھالے گا؟ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی۔ یا حیو، اے زندہ حقیقی جس کی برکت سے، جس کے اسلام کے صدقے میں سارے عالم کو حیات کل شیء بہ معبدن، ہر چیز کی حیات اللہ کی اسلام کے صدقے میں۔ یا حیو، اس میں عدم ہے اس کے میں۔ یا قیوم، اے سنبھالنے والے۔ انشاءاللہ دونوں نام کے لے کے ہی آپ سنبھالنے لگیں گے۔ حی یا حیو نکلا، جو آپ مردے پر مرے تھے وہ زندہ حقیقی فوراً حیات، آپ اپنی حیات میں حیات پا جائیں گے، اور یا قیوم کی برکت سے آپ سنبھالے جائیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے۔ قیوم سے نکلا اور سنبھالنے شروع ہوئی۔ برحمتک کا استغیث، آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کی عدالت میں، آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں میں استغاثہ پیش کرتا ہوں۔ استغیث کا لفظ ہے، استغیث مانے استغاثہ پیش کرنے والا، کہ میں مستغیث ہوں، آپ کا دربار میں استغاثہ میرا داخل ہے۔ اور فرماتے تھے کس پر استغاثہ؟ ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، ایک فریاد کرنے والا ہوتا ہے، ایک جس پر مقدمہ دائر کرتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تمہارا استغاثہ تمہارے نفس پر ہے۔ میرا مدعے کا استغیث، آپ کی دربار رحمت میں میرا استغاثہ ہے۔ اصل اہلی شانی کلہ، میری ہر بگڑی حالت کو بنا دیجیے۔ اصل اہلی شانی، میری ہر حالت کو بنا دیجیے۔ شانی کے بعد کلہ بھی ہے کہ کوئی حالت ایسی نہ ہو جو درست نہ ہو۔ اس دعا کے بعد انشاءاللہ کسی کی کوئی بگڑی نہیں رہی۔ میں کلہ حدیث کے الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی نے ہم کو سکھایا کہ میری امت کی کوئی بگڑی حالت بگڑی نہ رہے۔ اصل اہلی شانی کلہ، اے اللہ میرا استغاثہ کیا ہے کہ میری ہر بگڑی حالت کو آپ درست فرما دیجیے۔ اصل اہلی شانی مانے کیا ہے کہ میری ہر حالت کی اصلاح فرما دیجیے۔ کلہ بڑھایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ کوئی حالت ایسی نہ ہو جو اس دعا سے خارج ہو۔ میرے امتی کی ہر حالت، پوری حالت، زندگی کی ہر حالت، گھر کے اندر کی، باہر کی، تنہائی کی، جلوت کی، خلوت کی، مسجد کے اندر کی، مسجد کے باہر کی، اصل ہے شان کلہ۔ کیا سکھایا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے؟ کروڑوں کروڑوں رحمت و درود اس نبی پاک پر اللہ نازل فرما، جس رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو ایسی پیاری دعا بتقاضائے رحمت امت سکھایا۔ اصل اہلی شانی، پھر کہو یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث
یہ طریقہ معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. استغیث کو کھینچ کے پڑھتے تھے اور ایسا آنکھ نکالتے تھے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ کی بارگاہ رحمت میں ہماری فریاد ہے، میں فریاد کرتا ہوں، استغاثہ دائر کرتا ہوں. کیا فریاد ہے؟ اصلح لی شانی کلہ، اصلح لی شانی کلہ، کل بڑھا دیا کہ اللہ جتنی میری حالتیں ہیں سب حالتی کو درست فرما دیجیے. کوئی ایسی حالت نہ ہو جو اصلاح یافتہ نہ ہو، جس کو آپ نہ سنواریں اور بگڑی ہوئی رہ جائے. یہ ہے اس کا ترجمہ. اصلح لی شانی کلہ، چاہے میرا ماضی ہو یا میرا حال ہو یا میرا مستقبل ہو، تین ہی حالت ہو سکتی ہے، ماضی، حال، مستقبل. اصلح لی شانی کلہ، ہماری ماضی کی نالائقیاں، موجودہ نالائقیاں، مستقبل میں جو آپ کے ان میں مجھ سے نالائقیاں ہونے والی ہیں اور آپ جانتے ہیں، سب حالت کی میری درست کر دیجیے. ہاں، کس قدر پیاری دعا ہے. اصلح لی شانی کلہ، آپ میری ہر حالت کو درست فرما دیجیے. وہ حالت چاہے ماضی کی ہو یا حال کی ہو یا مستقبل ہو. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس جملے میں بتایا کہ استغاثہ اور فریاد کس پر ہے، مدعا علیہ کون ہے؟ نفس ہے. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھ کو میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے بھر کے برابر بھی نہ کیجیے. طرفۃ عین مانے دیکھو آنکھیں ہو گئی، ذرا دیر کو آنکھ بند، جس کو پلک جھپکانا کہتے ہیں، اتنی دیر کو بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. یہ تو تلوار سے زیادہ قاتل ہے نفس، کیونکہ تلوار میں بھی کچھ وقت لگتا ہے تلوار کو سنبھالنا، نکالنا میان سے، اور اگر نکالے بھی آیا تو بھی حلق تک پہنچانے میں کچھ تو وقت لگے گا. نفس تو بڑا ہی قاتل ہے، بڑا ہی ظالم ہے. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے جتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ امت کی اصلاح کے لیے عظیم الشان دعا ہے، ہر نماز کے بعد لازم کر لو، مگر اس مفہوم کے ساتھ جو میں پیش کر رہا ہوں. پھر پڑھو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ کی بارگاہ رحمت میں میرا استغاثہ فریاد ہے. اصلح لی شانی کلہ، میری ہر حالت کو درست فرمائیے، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور نہ سپرد کیجیے مجھ کو میرے دشمن نفس کے حوالے، ایک لمحے کو بھی نہ کیجیے، پلک جھپکنے کو بھی نہ کیجیے. پھر پڑھیے ایک دفعہ بس ختم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے اس نفس ظالم کے حوالے نہ فرمائیے.